بلاول بھٹو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. ٹھنڈے دل کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ اور پختہ سوچ کے ساتھ ہمیں ان مسائل کو حل کرنا ہوگا. میں پھر یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے زیادہ کہیں زیادہ میاں نواز شریف کی یہ انتہائی پختہ سوچ دہائیوں سے ہے کہ ہمیں بلوچستان کے معاملات ہمیں حل کرنے چاہیے. جب میں وزیر اعظم تھا تو تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کر ہم یہ بات کرتے تھے کہ ہمیں بلوچستان کے اوپر جو مسائل کے اوپر توجہ دینی چاہیے، ان کی معاشی حالات اور خوشحالی اور ترقی کے حوالے سے، اور اس سے زیادہ یہاں کے معاشرتی اور سیاسی معاملات کے حوالے سے. تو یہ معاملات بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اس مرتبہ وزیر اعظم جو ہے وہ پنجاب سے نہیں ہوگا، سندھ سے ہوگا. ساتھ ہی دوسرا سوال، ان پہ دوبارہ اعتبار کیا گیا ہے جو کل شامل ہوئے ہیں، جو آپ لوگ کو بیچ چوراہے پہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. دیکھیے، بلاول بھٹو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. میں نے ان کے ساتھ 16 ماہ کام کیا ہے اور بہت اچھے ہمارے تعلقات تھے اور ہیں. وہ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو میں صرف یہی کہوں گا کہ جس کو پاکستان کے عوام وزیر اعظم منتخب کریں گے، قوم اس کو قبول کرے گی. اور اگر پاکستان کے عوام اپنے ووٹوں کے ذریعے میاں محمد نواز شریف کو قبول کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ سب اس کو قبول کریں گے. اور یہ بات کوئی چھوڑ کے چلا گیا، کوئی چھوڑ کے آیا، تو جب 2017 میں 18 میں جب ہماری حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد جو یہ 5 سال گزرے، کتنے آئے اور کتنے گئے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں. لیکن ہمیں پختہ سیاست کی طرف چلنا چاہیے اور پختہ سیاست کی طرف بڑھنا چاہیے. مجھے یقین ہے کہ تمام سیاسی زعماء اور سٹیک ہولڈرز ماضی سے سبق حاصل کریں گے. اور دیکھیں، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہے تو ہم سب کی ترقی اور خوشحالی ہے. آج ہم ایک نیوکلیر طاقت ہیں، لیکن معاشی طور پر ہمارا جو 76 سالوں میں جو حشر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس حالت کو ہمیں بدلنا ہے. رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا. ہم پیٹیں اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کریں اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. مناسب بات یہ ہے کہ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور ایک بے لاگ تجزیہ کریں کہ کہاں ہم سے غلطیاں ہوئیں اور کہاں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کی. اور اس کے نتیجے میں اگر ہم اس مقام پر اگر اپنا سبق حاصل کر کے کہ ہمیں اس خداداد ملک پاکستان جو کہ عظیم قربانیوں سے بنا تھا حضرت قائد اعظم کی لیڈرشپ میں، اگر اس کو ہم نے دوبارہ 76 سال بعد اس راستے پر چلانا ہے تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. اس کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. اچھا میاں صاحب آپ یہ بتائیں، 16 ماہ تک اس میں جو پالیسیز تھی اس سے مہنگائی بھی بڑی، ڈالر بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. اب انٹریم گورنمنٹ آئی ہے، اس نے جو پالیسیز اپنائی ہیں اس سے تو ایک دم سے عوام کو ریلیف ملنا شروع ہوا ہے کسی حد تک. دیکھیے، تو آپ اپنا فیلئر یہ آخری سوال بات یہ ہے میٹنگ بات یہ ہے کہ 250 لوگ بیٹھے 16 ماہ میں یہ ایک مخلوط حکومت تھی. اس کے بے پناہ فوائد بھی تھے کہ مشاورت سے فیصلے ہوتے تھے، اور ایک نیگیٹو پوائنٹ بھی تھا کہ فیصلوں میں تاخیر ہوتی تھی. دیکھیے، میں آپ کو سیدھی بات بتاتا ہوں کہ جب سیلاب آیا اس صوبے کے اندر تو مخلوط حکومت کے میرے ساتھی اور میں گھر میں تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے. میں اپنا، چاہے یہ کوئٹہ ہے، چاہے قلعہ سیف اللہ ہے، چاہے قلعہ عبداللہ ہے، چاہے آپ کے یہاں پر جعفر آباد ہے یا دوسرے علاقے ہیں، میں جگہ جگہ گیا اور دن رات مارا پھرتا رہا. اور جو کچھ بھی مخلوط حکومت سے بن پڑا ہم نے کیا. 100 ارب روپے ہم نے وفاق سے دکھی انسانیت کے لیے مہیا کیے، جو کافی نہیں تھے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم
आराम से बैठे हुए थे और लोग डूबे हुए थे। मैं जगह जगह पहुंचा अपने साथियों के साथ। एक दूसरा, पाकिस्तान को पिछली हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने की नहज पर पहुंचा दिया था, और जिस तरह हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया है, यकीनन उसमें हमारा पॉलिटिकल सरमाया खर्च हुआ, हमारी सियासत को नुकसान पहुंचा, मैं उसको तस्लीम करता हूं। लेकिन रियासत बच गई, सियासत भी बच जाएगी इंशाअल्लाह। रियासत ना खुदा न खास्ता बचती तो फिर क्या होता, श्रीलंका से भी बदतर हालत होती। लोग यहाँ पर कोयटा में, पेशावर में, कराची में, लाहौर में सड़कों पर होते और वहाँ पर एहतजाज हो रहे होते, आगे बलवे हो रहे होते, बैंकों पर वहाँ पर हमले हो रहे होते, पेट्रोल ना मिलता, चीनी ना मिलती, दाल ना मिलती, और यहाँ पर एक खुदा न खास्ता एक बदतरीन सूरत हाल होती। मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह ताला कल क़यामत के रोज़ मुझसे पूछेगा तुमने इस 16 महीने में क्या कारकर्दगी की, तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से हमने बचाया। ये एक हकीर खिदमत है। और जो बात महंगाई की, वो महंगाई वो पिछले 4 साल की जो महंगाई वो चली आ रही थी, और पेट्रोल जो है दुनिया में आसमानों से बातें कर रहा था। यूक्रेन की वॉर के बाद और कीमतों में इजाफा हुआ, खाद की कीमतों में और दूसरी कीमतों में। गंदम हमें इंपोर्ट करनी पड़ी, इसलिए कि पिछली हुकूमत ने, उनके ज़माने में गंदम की जो पैदावार थी वो बहुत कम थी। तो ये चैलेंजेस थे। मैं अपने आप को बरीउज़्मा करार नहीं दे रहा। इंसान है, इंसानों से खता होती है, हमसे गलतियाँ हुई होंगी और हुई, लेकिन जो छोटी मोटी जो खिदमत है वो भी आपके सामने है। आज मैं समझता हूँ कि आज हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ इंशाअल्लाह इस कैंपेन को लीड करेंगे, और इंशाअल्लाह हम चाहेंगे कि मैं बिल्कुल जहाँ पर कल हमारे साथी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, हमें उनका बड़ा एहतराम है, शुक्रिया अदा करते हैं। वहाँ पर ऐसे भी बलोच जो हमारे नेशनलिस्ट हैं, जो कि पाकिस्तान में यकीन रखते हैं, पाकिस्तान की सालमियत में यकीन रखते हैं, अगर इनको हम साथ लेकर नहीं चलेंगे तो फिर पार्लियामान से अगर बाहर रहते हैं तो फिर उसका फ़ायदा या नुकसान है।